الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ سورہ یونس یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اپنی قدرت کی نشانیاں اور اسی طریقے سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانیاں، اور چونکہ مکی صورت ہے تو عام طور پر کفار مکہ اور عام طور پر مشرکین کے شکوک و شبہات کو دور کرنا اور توحید اور رسالت کو بیان کرنا اور اس کی نشانیوں کو واضح کرنا، یہ عام طور پر اس کے مضمون میں شامل ہے۔ چاند، سورج، ستاروں وغیرہ کا تذکرہ کر کے اللہ نے اپنی مخلوق کے ذریعے اپنی طاقت اور اپنے خدا ہونے کو ثابت کیا ہے۔ خیر، تو پہلا لفظ ہے الف لام را۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے حروف اور الفاظ ہمیں ملتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور کہیں پر یاسین، طاسین، حامیم وغیرہ وغیرہ۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کیونکہ یہ حروف الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اب الف لام لکھا ہے، اگر یہ قرآن کریم کے عام الفاظ کی طرح ہوتا تو الرا یہ پڑھا جاتا، لیکن چونکہ یہ حروف مقطعات میں سے اس لیے اس کو الگ الگ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جائے گا، الف لام را، تو اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں صحیح مسلک اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ اس کی مراد اور اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کو اس کا علم دیا گیا، لیکن چونکہ اس کا سمجھنا اور سمجھانا عام انسانوں کی بس کی بات نہیں تھی، اور پھر اس کے اوپر کوئی شریعت کا مسئلہ بھی یعنی رکا ہوا نہیں تھا کہ اس کو نہیں سمجھیں گے تو دین پر چل نہیں پائیں گے یا فرائض ادا نہیں کر پائیں گے یا عقیدے میں فرق آ جائے گا۔ تو ان حروف کا تعلق دین کے کسی مسئلے سے ہے ہی نہیں، نہ فرائض سے ہے، نہ واجبات سے ہے، نہ ایمانیات سے ہے۔ اس لیے ان کے سمجھنے سمجھانے پر، ان کے معنی کے معلوم ہونے اور نہ ہونے پر کوئی مسئلہ رکا ہوا تھا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معنی کسی کو نہیں بتلایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا، لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے پھر آپ نے کسی انسان کو نہیں بتایا، کیوں؟ سمجھنا سمجھانا دشوار تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے سمجھنے پر کوئی مسئلہ اٹکا ہوا تھا ہی نہیں کہ ان کو نہیں سمجھیں گے تو دین کے معاملے میں ہم چل نہیں سکتے اور زندگی گزار نہیں سکتے، ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اس لیے ان کی مراد کیا ہے؟ حروف مقطعات، کیا الف لام را کا کیا معنی ہے، یا الف لام میم کا کیا معنی ہے، یا حامیم و طاسین اور فلاں جو بھی حروف آئے ہیں شروع میں ان کا کیا معنی ہے؟ تو کہا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب ان کا معنی معلوم ہی نہیں اور معلوم ہو بھی نہیں سکتا اور معلوم ہونے پر کوئی مسئلہ رکا ہوا بھی نہیں ہے کہ معلوم کرنا ضروری ہو، نہیں معلوم ہوگا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ان کو قرآن کریم میں ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ سوال ہے۔ بہت ساری صورتوں کے شروع میں پھر ان کو ذکر، جب ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قرآن کریم کا تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ میں سمندر سے زیادہ گہرائی ہے،
اس کے معنی اور اس کے اندر اس کی مراد کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ لوگ تفسیر لکھتے لکھتے تھک گئے، اور لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جاتی رہی اور آئندہ بھی لکھی جاتی رہیں گی دنیا کی مختلف زبانوں میں، لیکن اب تک اس کی ایک آیت کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکا اور قیامت تک ناپا بھی نہیں جا سکے گا، کیونکہ بندوں کا علم محدود ہے اور کمزور ہے، اور اللہ یہ کتاب تو اللہ کی ہے اور اللہ کا علم تو لامحدود ہے اور لا زوال ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو ایک کمزور علم رکھنے والا اور یعنی متناہی علم رکھنے والا انسان غیر متناہی اور یعنی کبھی نہ ختم ہونے والے علم کی گہرائی کیسے ناپ سکتا ہے؟ اس لیے اس کا یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کی گہرائی بھی کوئی ناپ نہیں سکتا کہ اس کے اندر کتنی گہرائی کتنا معنی چھپا ہوا ہے۔ تو پھر ان حروف کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بے مقصد تو قرآن میں ذکر کیا ہی نہیں جائے گا، تو اس کی 2-3 وجہ بیان کی جاتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ کہ چیلنج کیا گیا ہے، ان حروف کو لا کر کفار مکہ اور عرب کے لوگوں کو چیلنج کیا گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عربی کا بہت بڑا ماہر، فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت کا بہت شہسوار اور بڑا امام سمجھتے تھے، یعنی بولنے والے اور زبان والے تو ہم ہی ہیں، باقی اس کے علاوہ دنیا کے سارے لوگ جو ہیں وہ گونگے ہیں، عجمی بولتے ہیں۔ عرب اپنے غیر عربی کو عجم کے معنی ہی گونگے کے آتے ہیں، یعنی بولنا تو ہم ہی جانتے ہیں اور جو غیر عرب ہیں وہ بولنا جانتے نہیں، سب گونگے ہیں۔ تو ان کو اپنی زبان پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا فخر تھا، بڑا ناز اور گھمنڈ تھا، تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا کہ اس جیسا کلام بنانا، تو وہ تو چیلنج الگ تھا، لیکن خالی کلام نہیں بنانا ہے، صرف اس کا معنی پیش کرنا، بیان کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں وہ الف سے لے کے یا تک جو حروف تہجی ہیں، الف با تا سا یا تک انہی سے بنے ہیں۔ کوئی 29 کے علاوہ تیسرا کوئی نیا حروف تہجی نہیں آیا ہے کہ یا کے بعد کوئی نیا لائے ہو، اللہ نے چھپا کر رکھا ہو اور وہ حروف تہجی نہیں بتایا انسانوں کو، اور ان حروف سے نئے حروف سے ان کو بنا کر پیش کر دیا ہو، تو اب معنی نہیں آ رہا ہے تو بندہ اس کے اندر جو ہے معذور ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی الف سے لے کے یا تک کے حروف سے ہی الف لام را، دیکھ لو الف بھی ہے، لام بھی اور را بھی ہے، اور الف لام بھی وہاں الف لام میم ہے، اور تاسین اور یاسین، تو الف سے لے کر یا تک جتنے حروف تہجی ہیں جس کو وہ لوگ جانتے تھے، ان کی زبان ہی اسی سے بنی ہوئی تھی جس کے اوپر ان کو گھمنڈ تھا۔ تو پھر کہا کہ ہم تم سے کوئی نیا کلام بنوانا نہیں چاہتے، بنایا تیار ہے، خالی اس کا معنی بیان کر دو۔ تم فصاحت و بلاغت کے بہت اعلیٰ معیار پر ہو، تمہیں بڑا گھمنڈ ہے، بڑا فخر ہے کہ بولنے والے اور عربی زبان کی جاننے والے تو ہم ہی لوگ ہیں، تو آ جاؤ، یہ بھی عربی کے حروف سے بنے ہوئے چند کلمات ہیں، آؤ، تمہارے ابا نے ڈبے کا دودھ پلایا ہو تو آ جاؤ، پیش کر دو۔ میدان تمہارے سامنے چیلنج کیا گیا، لیکن کسی کی کیا ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا معنی کوئی بیان کر سکے۔ تو ایک تو چیلنج کرنا تھا، چیلنج یعنی غیروں کو بھی تھا اور خود مسلمانوں کو بھی تھا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اگر اس نے قرآن کے علوم حاصل کر لیا اور تفسیر اور فقہ اور حدیث سب کچھ حاصل کر لیا اور بہت بڑے علم کے اونچے معیار پر پہنچ گیا، تو بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا آپ کو سب سے بڑا عالم اور بہت ہی زیادہ پیجامے سے باہر ہو جائے، ایسا نہ سمجھنے لگے۔ تو کیوں؟ تو اس کے سامنے یہ رکھ دیا گیا کہ تو کتنا بھی بڑا ماہر ہے، لیکن چل کاف ہا یا عین صاد کے معنی بیان کر، الف لام را کا معنی بیان کر، چل بڑا ماہر ہے تو، بڑا تجھے علم کا بڑا جو گھمنڈ ہے۔ تو نان مسلم کے لیے بھی چیلنج ہے، جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اور جو مانتے ہیں اگر ان کے پاس علم آ گیا تو کہیں ان کا دماغ سینٹر سے باہر نہ چلا جائے اور گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے، تو ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ تم کتنے بھی بڑے علامہ ہو لیکن آ جاؤ، تمہارے سامنے میدان ہے، اس کا معنی بیان کر دو۔ یہ حروف وہی تو ہیں الف سے لے کے یہاں تک، کوئی الگ سے باہر سے نہیں آئے ہیں، آؤ معنی بیان کرو۔ تو انسان کو اپنے اوقات سمجھ میں آ جائے گی، نہیں میں کتنا بھی بڑا عالم بن جاؤں لیکن اس علام الغیوب اور شہادہ جو ہر چیز کے جاننے والے رب کے علم کے مقابلے میں میرا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک چیلنج ہے یہ، اسی لیے ان کو لایا گیا قرآن میں کہ جب بھی یہ بندہ عالم ہو گیا، غیر عالم جب ان کو پڑھے گا اور دیکھے گا تو اس کو اپنے یعنی کم علم کا احساس ہو جائے گا کہ نہیں، اونٹ پہاڑ کے نیچے ہے،
میرے اوپر پہاڑ ہے، میں جتنا بھی لمبا ہو جاؤں لیکن پہاڑ سے بڑا نہیں ہو سکتا. اور اکیلے میں اپنا کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ سے اونچا لمبا کوئی جانور نہیں ہے، یہ جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو اچھا مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے. تو یہ اون پہاڑ کے نیچے والا مسئلہ ہے کہ یوں دیکھتا رہے گا کہ حروف مقطعات میرے اوپر سوار ہیں تو میں ان سے نیچے ہوں. انسان اپنے سینٹر اور اپنے اوقات میں رہے گا، یہ چیلنج کیا گیا. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اہم بات بیان کی جاتی ہے تو پہلے سننے والوں کی غفلت کو دور کیا جاتا ہے، ان کو پہلے متوجہ کیا جاتا ہے. اسی لیے جب کوئی اعلان تو ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، تو جب تک جو ہے سب کے کان ادھر گھوم جائیں گے، ہاں کچھ اعلان ہو رہا ہے. پھر جو اہم بات بولنی ہوگی وہ بولیں گے تو اب کیونکہ سب متوجہ ہو چکے ہیں تو اب جو اہم بات بولی جائے گی سب سن لیں گے، ورنہ سبھی دعوت ہے. کیا بولے؟ کیا اعلان ہوا پتہ نہیں. تو جو اہم بات ڈائریکٹ بول دیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوا، کیا بولا، کیا نہیں بولا. اس لیے پہلے متوجہ کیا جاتا ہے. تمام حضرات سے کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ اپنے کان کھلے رکھیں، ایک اہم اعلان کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اہم بات بیان کی جاتی ہے. تو آپ سب متوجہ ہو چکے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کی بہت سی صورتوں کے شروع میں بہت اہم مضامین ہیں. قرآن کی جو اس طرح کی صورتوں ان کے شروع میں بہت اہم مضامین ہیں. اب اگر ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں سے مس ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو کہا کاف ہا یا عین صاد، اب سارے غافل لوگ متوجہ ہو گئے. اب آگے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تو جو اصل بات تھی وہ سن لی انہوں نے. عرب سمجھ گئے ہیں، ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے لیکن عرب سمجھ جائیں گے فوراً. تو سامع کی، سننے والوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اس طرح کے حروف رکھا کہ یہ اگر مس ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اس کے بعد جو اہم مضمون آ رہا ہے وہ کانوں میں پڑھنا چاہیے. تو سننے والوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے شروع میں اس طرح کے حروف لے آئے تاکہ اس سے لوگ متوجہ ہو جائیں، پھر آگے اہم مضمون وہ سن سکیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ جو کفر کے بڑے لوگ تھے، گرو گھنٹال، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ مہم چلاتے تھے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا، یہ کافر لوگ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سننا نہیں. ان کو معلوم تھا کہ اس کے اندر کشش ہے، مغناطیس لوہے چمبک کی طرح کھینچتا ہے. جس طرح مغناطیس جو ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لوہ چمبک، اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں میں، اللہ کے کلام میں وہ جاذبیت ہے، وہ کشش ہے، وہ کھینچاؤ ہے، اور پھر زبان ان کی ہے. تو جو بھی سنتا ہے، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، اور جس نے سنا وہ قرآن کا ہو گیا. تو جو بھی سن لیتا تھا وہ قرآن پر ایمان لے آتا تھا. سادہ لوگ تھے. تو اب یہ جو بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں، انہوں نے مہم چلا رکھی تھی کہ کوئی قرآن سنے گا نہیں. لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سننا نہیں. والغوا فيه، بلکہ اس میں لغو کرو، شور مچاؤ. جب قرآن پڑھا جاوے، اس طرح کی مجلسیں ہوں تو ڈھول ڈاسے لے کے آ جاؤ، بجاؤ اور کہو مسلمان ہیں، محرم بنا رہے ہیں، نماز چل رہی ہو، بجاؤ لا کے. تو لغو کرو، شور مچاؤ، تاکہ اس کی شور کی آواز میں قرآن کی آواز دب جائے گی، کوئی سن نہیں پائے گا. جب بھی اللہ کے رسول یا اور کوئی دین کی دعوت دے رہا ہو اور قرآن پڑھ کر سنا رہا ہو تو تم لوگ شور مچایا کرو، خود بھی نہ سنا کرو اور نہ کسی کو سننے دیا کرو. لعلکم تغلبون، شاید تم غالب آ جاؤ اس طرح کرنے سے، اور نہ تمہاری حکومت کم ہوتے جا رہی ہے، لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارا مارکیٹ گرتا جا رہا ہے. تو لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اس لیے اس طرح کا. اور دوسری بات، دوسری طرف کیا تھا معاملہ کہ دن میں تو یہ مہم چلاتے تھے لیکن ان کو بھی کھائے بغیر چلتا نہیں تھا، سنے بغیر چلتا نہیں تھا. جسے آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، لیکن وہی لوگ چھپ کر زیادہ کھاتے ہیں جو مہم چلاتے ہیں کہ فلاں چیز کو نہیں کھانا ہے اور اس کو روکا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے، مسلمانوں کو اس کو کھانے نہ دیا جائے. تو وہی لوگ اس کا کاروبار بھی سب سے زیادہ کرتے ہیں اور کھاتے بھی زیادہ ہیں. اس کے بغیر رہ ہی نہیں جاتا. بولے اس میں جو مزہ ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں ہے نہیں، اس کے کباب میں، اس کے فلاں میں، اس کے آئٹم میں ہو. آپ چلے جائیے دریا پور میں بھورے کے توے پر تو زیادہ لوگ وہی نظر آئیں گے رات میں. خیر، تو اسی طریقے سے یہ لوگ دن میں تو یہ مہم چلا رہے ہیں کہ سننا نہیں قرآن کو، سننا نہیں قرآن کو، کوئی بھی نکلے گا نہیں گھر سے باہر. اور راتوں کو چھپ چھپ کر یہی لوگ سنتے تھے. چاروں ہی سمجھتے تھے، چار تھے یہ بڑے بڑے، کہ وہ تین تو آئے نہیں ہوں گے. جب انہوں نے اتنی خطرناک مہم چلائی ہے، غصے میں سب کو منع کیا ہے اور سب کو دھمکی دی ہے، تو کوئی آئے گا تھوڑی رات میں سننے. چلو میں چلا جاتا ہوں. تو ابو جہل الو نکل کر آ گیا.
تو ادھر سے عتبہ بھی آ گیا، بولے تو کیوں آیا؟ بولے تو کیوں آیا؟ بولے میں تو ایسے آیا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی. بولے میرے کو بھی ویسے ڈبل نیند نہیں آ رہی تھی. پھر تیسرا بھی بول گیا تم کیوں آیا؟ بولے تم دو کیوں آئے ہو؟ بولے ہم دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی. تو بولے میرے کو 4 گنا نیند نہیں آ رہی تھی، تم دونوں کے ڈبل ڈبل. پھر چوتھا بھی وہاں مل گیا، تو کیوں آیا؟ بولے تم 3 کیوں آئے ہو؟ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ تہجد میں جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو ان کو رہا ہی نہیں جاتا تھا، ایسا مزہ آتا. واللہ انہا لحلاوۃ، واللہ انہا لتلاوۃ، کیا تازگی ہے، کیا مزہ ہے. جیسے ہم لوگ آئٹم کھاتے ہیں نا، کیونکہ روح تو مر چکی ہے تو اس لیے قرآن کی لذت تو نہیں آئے گی، لیکن جسم تو بہت ہم نے اس کو مضبوط پال رکھا ہے کھلا پلا کے، تو کھانے والی چیزوں کی آئٹم سمجھ میں آتی ہو کتنا تیکھا بھی ہے، تیکھے کا بھی ذائقہ اور میٹھے کا بھی ذائقہ، اور یہ اس کا ٹیسٹ الگ ہے، یہ چکھو. تو ایک ہی چیز کی کئی آئٹمیں ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے ان کو ان کی زبان ہے، ان کی لینگویج ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں تھے، ایمان والے، لیکن اس کی کیونکہ واقعی وہ لوگ زبان کے بڑے ماہر تھے، یعنی وہ مبالغہ نہیں تھا. ایک مجلس میں سینکڑوں اشعار اسی وقت بنا کر پیش کرتے تھے، نیا یعنی پہلے سے بنا کر نہیں لاتے تھے. قاری احسان محسن کی طرح دامت برکاتہ اسی وقت بنا کر پیش کر دیا. تو پہلے سے بنا کر نہیں، اور چیلنج کہ تم بناؤ. اور پھر ان کے بچوں کو سینکڑوں ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے. آج تو ہم اپنا نسب نامہ یاد نہیں رکھتے کہ ابا کا نام بولے فلاں، دادا کا نام فلاں، اور پردادا معلوم نہیں، پردادا کا نام نہیں معلوم. کسی کو معلوم تو بولے اچھا شکر دادا کا نام نہیں معلوم. لیکن وہاں انسانوں کے نہیں، گھوڑوں کے نسب کو بھی یاد رکھتے تھے وہ. حافظ اتنا ہے، یہ گھوڑا ہے ہمارے پاس، بولے اس کے ابا کا نام فلاں، اس کے ابا کا نام فلاں، اس کے ابا کا نام فلاں، اس کے ابا کا نام فلاں. جس طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پورا نسب نامہ گھوڑوں تک کا بیان کرتے تھے وہ. ان کے بچوں کو یاد رہتا تھا، یعنی ان کی زبان کی مہارت اور حافظہ اتنا اسٹرانگ ہوتا تھا. تو جب یہ ان کے سامنے، یعنی تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ قرآن کو سننے سے روکتے تھے، تو اللہ نے اس کا انتظام کیا. اچھا تم نے یہ پلان بنایا ہے کہ تم یہ مہم چلاتے ہو دن میں کہ کوئی قرآن سنے گا نہیں سنے گا تو پھر جو ہے اس کی ہم حالت خراب کریں گے. تو اللہ نے پھر اس کا یعنی یہ انتظام کیا کہ صورتوں کے شروع میں عجیب و غریب الفاظ یہ حروف لے آئے، کاف ہا یا عین صاد. تو اور یہ فطری بات ہے کہ جو عجیب و غریب بات جہاں پیش آتی ہے تو آپ اگر وہاں جانے سے روکیں گے تو بندہ جو نہیں جاتا ہوگا وہ بھی جائے گا، دور سے کم دیکھ کر آئے گا، لیکن جائے گا صحیح. کہ کہتے ہو کہ یہ بریج ہے نا، اس کو بھینس نے ایک پاؤں سے اٹھا لیا ہے کیوں، تو بولے ایسا بھی ہوتا ہوا؟ بولے نہیں، حالانکہ وہ خود ایک دم جم کے انکار کر رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھنے جائے گا، دیکھے تو ہم شاید صحیح بات ہو. تو جو عجیب و غریب بات ہوتی ہے جس سے منع کیا جاتا ہے تو بندہ اس کی طرف کھینچ کر، بولے وہاں پاس میں نہیں جائیں گے، بولے پولیس والے وہاں مار رہے ہیں، بولے دور سے دیکھ کر آ جائیں گے، کم سے کم دیکھ تو نہیں کیا ہے ایسا کیسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے جب یہ عجیب و غریب الفاظ پڑھے گئے کاف ہا یا عین، تو اب بولے یہ ہے کیا، یہ انوکھا کیا پڑھا جا رہا ہے. تو اب جو جس کو نہیں سننا تھا اس کے کان بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ عجیب و غریب بات سے جب منع کیا جاتا ہے تو بندہ اس کی طرف کھینچتا ہے. اگر نہ بولتے تو بلکہ اور لوگ نہ سنتے، یعنی نہیں بتاتے کہ وہاں پر اس طرح بھینس نے کارنامہ انجام دیا ہے تو بہت سے لوگ نہیں جاتے، ان کو معلوم ہی نہیں، لیکن آپ پورا محلہ جائے گا. تو ٹھیک اسی طریقے سے عجیب و غریب جملے شروع میں آ گئے تو آپ جس کو نہیں سننا تھا اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے، اور پھر اس نے بھی کان لگا لیا کہ آگے کیا آ رہا ہے. تو کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تو جو سنانا تھا پھر اب تو مزہ شروع. جب کان میں قرآن کی کلمات گئے، وہ ان کی زبان ہے، فصاحت و بلاغت کے بہت اوپر لیول کا کلام، یہ اللہ کا کلام. تو اب جب ایک دو آیتیں، اگلی آیتیں جو بالکل یعنی معنی اور مفہوم والی تھی اور مطلب والی تھی اور کیا کہتے ہیں دلوں کو کے اندر اترنے والی تھی، جب ایک دو آیتیں کان میں پڑ گئی اب مزہ، اب کوئی مارے گا تو بھی وہاں سے ہٹنے والے نہیں ہے کیونکہ مزہ آ رہا ہے. قرآن کریم کے تو یہ معجزہ ہے کہ بغیر سمجھے بھی جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو لوگ غیر مسلم بھی روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ان کے. ہم نہیں جانتے عربی، لیکن جب درد کے ساتھ اور واقعی استحق ادا کرتے ہوئے کوئی پڑھتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے دلوں میں اترتے ہیں. تو یہ تیسری وجہ یہ تھی کہ جو وہ مہم چلاتے تھے ان کی مہم کو ناکام کرنے کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ شروع میں اس طرح کے حروف لے آئے تاکہ منع کریں گے تو بھی لوگ سنیں گے، اور جب سنیں گے تو پھر آگے والا جو اصل کلام ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سن لیں گے. اس لیے کہا الف لام را.
تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی چند آیتیں ہیں۔ حکمت والی یعنی جو حکمت اور مصلحت سے بھری ہوئی ہیں، حکمت و دانش سے لبریز بھری ہوئی کتاب کی آیتیں، یعنی قرآن کریم کا کوئی رکوع آپ اٹھا لو، کوئی آیت اٹھا لو، کوئی سورت اٹھا لو، حکمت اور مصلحت سے بھرا پڑا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہزاروں حکمتوں کی باتیں اور دانش مندی کی باتیں اور علم کی باتیں اور مفید اور مصلحت والی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ حکمت والی کتاب کی چند آیتیں ہیں۔ آگے جو ہے وہی مضمون جو پہلے بھی آیا تھا بیان کر رہے ہیں کہ کفار مکہ کو تعجب ہوتا تھا کہ اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے وہ انسان کو ہی بھیجا ہے، انسان کو ہی بھیجا ہے۔ تو اس میں ان کو تعجب کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں آیا اور فلاں کیوں نہیں ہوا، جو کل بات آئی تھی۔ تو یہ بار بار ان کو یہ شک ہوتا تھا، ماننا نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو ہمارے جیسے انسان ہیں ان کو کیوں انسان کو نبی بنا دیا۔ تو اللہ نے بہت سی مقامات اس کا جواب دیا ہے۔ کیا دنیا میں ایسا ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ نَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہ اگر زمین میں چلنے والے فرشتے ہوتے، یعنی دیکھو زمین میں کون چل رہا ہے اور بس رہا ہے، کون رہ رہا ہے؟ ارے انسان ہی تو رہ رہے ہیں۔ اگر زمین میں چلنے والے اور رہنے والے فرشتے ہوتے تو ہم بھی آسمان سے رسول بنا کر فرشتے کو ہی بھیجتے۔ لیکن دنیا میں دیکھو تو صحیح، چلنے اور بسنے والے اور زندگی گزارنے والے کون لوگ ہیں؟ انسان ہیں۔ تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی تو آئے گا۔ اور پھر کل آپ کو بتایا تھا کہ اگر فرشتہ بھیجتے تو دو ہی آپشن تھے، فرشتہ اصلی شکل میں آتا تو پورا علاقہ سب کا پیشاب نکل جاتا، کوئی قریب بھی نہیں جاتا۔ یہ فرشتہ اتنا ڈینجر، بہت سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے، بہت سے لوگ انتقال کر جاتے، چہرہ ہی دیکھ کر ان کی بات سننا، ان سے فائدہ اٹھانا تو دور کی بات۔ تو فرشتہ آتا تو یا تو اپنے اصلی شکل میں آتا، تو اصلی شکل میں آتا تو کوئی قریب بھی نہیں جاتا، کوئی ان کی باتوں کو سنتا بھی نہیں ڈر کے مارے، اور اگر انسان بنا کر بھیجتے تو بات ہوئی تو آ گئی گھوم کر کہ وہ انسان ہی تو بن کر آیا۔ تو بہرحال ان کو تعجب ہوتا تھا اس بات سے کہ اللہ نے ہماری طرف ایک انسان کو نبی بنایا ہے، بھیجا ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ ہم انسان کو بھیجا تو وہ تو برابر ہے، لیکن ہم میں سے ایک دم بالکل یتیم اور کمزور اور فقر اور محتاج انسان، دنیا کے اعتبار سے آپ تو غریب تھے اور پھر یتیم بھی تھے، والد کا انتقال دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ تو ہم میں سے ایک جو ہے یتیم شخص کو، اور جو محتاج ہیں، مال کے اعتبار سے کمزور ہے اور اس کے پاس عہدہ اور ڈگری بھی نہیں ہے، اس کو اگر نبی بنانا تو کوئی چودھری صاحب، کوئی بڑے صاحب کو بنا، ابو سفیان کو بنا دیتے، ابو جہل الو کو بنا دیا جاتا تو کچھ سمجھ میں آتا کہ پیسے والا ہے یا بڑا عہدے والا ہے۔ بنایا بھی تو ایک یتیم کو، ایک محتاج کو، کہ وہ ہر اعتبار سے دنیا کے کسی بھی اعتبار سے یعنی بڑا انسان ہے ہی نہیں وہ دیکھنے میں۔ تو فرمایا اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو یہ بات تعجب میں ڈالتی ہے؟ ان اوحینا، یہ کہ ہم نے وحی بھیجی ہے، الی رجل منہم، ان میں سے ایک انسان کی طرف، انسان کو ہم نے وحی کے لیے پسند کیا ہے، یعنی نبی بنایا ہے۔ تو یہ تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کل بات آ گئی کہ بھئی انسان کے لیے انسانی تو رہنما اور رہبر بنے گا، تبھی تو اس کی بات سننا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا اور اپنے مسئلے حل کرنا آسان ہے، کیونکہ وہ ہماری طرح ہے تو ہماری بات سنے گا بھی، اپنی بات اللہ کا پیغام سنائے گا بھی، ہم کو سمجھ نہیں آئے تو ہم اس کے بعد بیٹھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، تو تبھی تو فائدہ ہوگا کہ انسان کی رہنمائی کرے، اور پھر اسی قوم میں سے ہو، انہی کی زبان بولنے والا ہو، تبھی تو فائدہ ہوگا، تبھی تو فائدہ ہوگا۔ ورنہ چائنیز کو یہاں بھیج دیا گیا نبی بنا کر تو چو 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 کرے گا، اور ہم لوگ بھی چو چا کے کچھ بھی بولیں گے تو ان کی زبان بنے گی، کبھی وہ ہم پر ناراض ہوں گے کہ تو نے گالی دی، کبھی بولیں گے واہ واہ بہت اچھا تم نے ہماری تعریف کی، ہم کو تو کچھ پتہ چلے گا نہیں، اور وہ کیا سمجھا رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا معلوم۔ تو اس لیے جو ہے ایک تو انسان کو اللہ نے نبی بنایا، اور پھر وہ انسان اسی خاندان، اسی علاقے، اسی قبیلے کا ہے، تاکہ وہاں کے حالات، وہاں کا کلچر، وہاں کی تہذیب اور وہاں کے ماحول سے واقف ہو، وہاں کی زبان، وہاں کس طرح لہجے کیا ہے، کس طرح بولنا ہے، سمجھانا ہے، فرق پڑتا ہے، لہجے سے فرق پڑتا ہے۔
خیر بہرحال تو اس لیے فرمایا کہ کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب والی ہے کہ ہم نے ایک انسان کو ان میں سے ان کی طرف وہی بھیجی، نبی بنایا کہ وہ ڈرائیں لوگوں کو، انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت سنائیں، خوشخبری سنائیں ایمان والوں کو، کیونکہ دو ہی تو ہیں، نبی نذیر ہوتا ہے اور بشیر ہوتا ہے۔ نبی کی دو صفت خاص ہے، ایک نذیر ڈرانے والا اور ایک بشیر بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ جنہوں نے مان لیا ان کے لیے نبی بشیر ہیں، جو ایمان لے آئے نبی کی بات مان لی تو ان کو نبی بشارت دیں گے، خوشخبری سنائیں گے، بھائی تمہارے لیے دنیا میں بھی اچھی زندگی ہوگی انشاءاللہ، اور مرنے کے بعد جنت اور اس کی نعمتیں تمہاری ہوں گی، تو نبی اس کے لیے بشیر ہیں۔ اور جو نہیں مانا ہے، ابھی اسلام نہیں لایا، ایمان قبول نہیں کیا، اس کے لیے نبی نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں کہ بھائی تم نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہوں گے اور زندگی تنگ ہو جائے گی اور مرنے کے بعد بھی تم ہمیشہ ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یعنی انسان کو نبی بنا کر بھیجا کہ وہ ڈرائیں لوگوں کو اور بشارت دیں ایمان والوں کو۔ کیا بشارت، کیا خوشخبری؟ کہ ان لہم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے ایک سچائی والا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ صدق کا لفظ ایک تو قدم لائیں، قدم تو آپ جانتے ہی ہیں اردو میں جو قدم بڑھانا اور پیر اٹھانا، تو عربی میں بھی وہی لفظ قدم کا ترجمہ وہی کیا جائے گا تو بھی بات کلیئر ہے، کیونکہ یہ اللہ اشارہ کرنا چاہیے، قدم بڑھائیں گے، یعنی عمل کی دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے اور اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو قدم اٹھانے پڑیں گے، قدم نیکی کی طرف بڑھانے پڑیں گے۔ صرف زبان سے بول سننے اور بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک بندہ قدم بڑھا کر عمل نہ کرے۔ تو قدم کا لفظ لا کر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ نعمت جنت اگر چاہیے تو قدم بڑھانا پڑے گا، عمل کی دنیا میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے قدم و صدق، اور جب آپ بندہ قدم بڑھاتا ہے تو اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب قدم کا لفظ بول کر بلند مقام اور مرتبہ، کیونکہ جب چلے گا تبھی تو پہنچے گا، تو ان کے لیے قدم ہے، سچا قدم یعنی اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے، اعلیٰ مقام اور مرتبہ۔ اور صدق کا لفظ سچائی کے معنی میں آتا ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ جو مقام اور مرتبہ یقینی ہے، جو مقام اور مرتبہ بالکل یقینی ہے جس کا ملنا، اور کبھی وہ ختم ہونے والا نہیں۔ یہ دو باتیں، قدم و صدق، قدم کے معنی مقام مرتبہ، اور صدق کا معنی جو یقینی مرتبہ ہے مقام ہے، اور جو کبھی نہ ختم ہونے والا مقام ہے۔ بھائی دنیا کے اندر انسان جو ہے محنت کرتا ہے کہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے، لیکن ضروری نہیں کہ مل جائے، یقینی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یعنی کورس کرتے ہیں لیکن یقینی نہیں کہ کام میں بھی مل جائے، ملتی ہے نہیں بھی ملتی ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر قدم بڑھا کر چلنے میں کامیابی کا ملنا یقینی نہیں۔ جس کورس کو اور ڈگری کو بندہ حاصل کر کے جس مقام تک پہنچنا چاہتا ہے اس کا ملنا یقینی نہیں، مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا ہے، اور اگر مل بھی گیا تو وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ مل گیا تو وہ مقام اور مرتبہ، وہ عہدہ، وہ ڈگری ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں، یا تو وہ چھوڑ یعنی بندہ اس کو چھوڑ دے گا، یعنی مر جائے گا یا چھوڑ دے گا، یا وہ عہدہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ کوئی ایسی حالات آ گئے، ابھی تو دیکھو بغیر کسی قصور کے بہت سی کمپنیاں بہت سارے اپنے یعنی امپلائیز کو ایسے ہی نکال دے رہی ہیں، کام کرنے والوں کو ایسے ہی بلا کسی یعنی وجہ کے، بس لاک ڈاؤن کے بہانے سے، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے کوئی کمی نہیں کی محنت کرنے میں اور ڈیوٹی کرنے میں، لیکن پھر بھی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام اتنوں سے چل جائے گا، اب ہم اتنی سیلری دے نہیں سکتے۔ تو یہاں جو ہے تو عہدہ ملنا یقینی نہیں، اور مل گیا تو وہ ہمیشہ رہے گا بھی نہیں، یا تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے یا وہ ہم سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن یہ دونوں باتیں وہاں جنت میں ہوں گی۔ جو مقام جنت میں مل رہا ہے وہ یقینی ہے کہ مل کر ہی رہے گا۔ اگر آپ نے دین کے معاملے میں قدم بڑھایا ہے، نیک عمل کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو یقیناً وہ مقام مل کر رہے گا، اور ملنے کے بعد وہ ہمیشہ رہے گا، نہ انسان کو وہاں موت آئے گی نہ وہ چھینا جائے گا، دونوں باتیں نہیں ہونے کی، نہ انسان اس کو چھوڑے گا نہ وہ اس سے چھینا جائے گا۔ تو فرما دیا کہ ان کے لیے بہت ہی یقینی مقام اور مرتبہ ہے، یہ بشارت سنا دو ان کے رب کے یہاں۔ تو اب نبی کو بھیجا ہے، مکہ والوں کو تو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، کہ وہ شخص جس نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، یتیم اور یعنی بے کس اور بے سہارا دنیا کے اعتبار سے، لیکن
اس نے جب کلام سنایا تو سب حیران رہ گئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر تعجب والا کلام جو اس نے پیش کیا کہ جو امی ہو لیکن جس نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہ ہو, کسی اسکول کالج میں گیا نہ ہو, اس کا انسانوں میں کوئی استاد نہ ہو, اور پھر وہ یتیم تھا, بے سہارا تھا, محتاج تھا, اس سے اتنا شاندار کلام اور عاجز کرنے والا کلام اس کیسے نکل کر آ رہا ہے؟ پتہ چلا کہ اس کا اپنا نہیں ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ یہ صورتحال تو لگ رہی ہے کہ اس کا اور اکرام کیا جاتا, اس کی اور عزت کی جاتی, اور اس کی اس کلام کو سراہا جاتا, اس کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا. جسے کوئی بے پڑھا لکھا بندہ کوئی علم والا کارنامہ انجام دے دے علاقے میں, تو لوگ تو اس کو سر پہ اٹھا کے گھمائیں گے کہ دیکھو جو کام پڑھے لکھے نہیں کر سکے, ہنر مند نہیں کر سکے, اس نے ایسی بائک بنا دی, ایسی گاڑی بنا دی بغیر پیٹرول کے چل رہی ہے. کرتے ہیں نا, کارنامہ انجام دیتے رہتے ہیں لوگ, تو ان کی تو بہت سراہنا ہوتی ہے, بہت تعریف ہوتی ہے کہ اس نے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں, اس نے کوئی ایسا کورس کیا نہیں, اپنے دماغ سے اس نے ایسی چیز بنا لی. تو لوگ تو اس کو بہت زیادہ جو ہے یعنی ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں. تو یہاں بھی ہونا یہی چاہیے تھا کہ ایک یتیم شخص اور بے سہارا شخص, بے پڑھا لکھا یعنی امی شخص, اس سے اتنا شاندار کلام نکل رہا ہے کہ ہم اور پڑھے لکھے لوگ نہیں ایسا کلام پیش کر پا رہے ہیں. تو اس کو تو ہاتھوں ہاتھ اٹھایا جاتا, سر پہ بٹھایا جاتا, لیکن الٹا الزام لگا. وقال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. کھسیانی بلی کھمبا نوچے, سامنے جو ہے اسی کو پکڑ کے دبوچے. تو بلی کھسیا گئی ہے, خود سے بن نہیں رہا ہے, خود تو کہہ رہے تھے ہم بڑے فصیح و بلیغ ہیں اور بڑے زبان کے جاننے والے ہیں, خود سے وہ کلام بن نہیں پڑا. تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب کھمبے کو روکنے سے کھمبے کا تھوڑی کچھ ہونے والا ہے, بلی کا ہی منہ ٹوٹے گا. تو یہاں ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے نبی کو کہہ رہے ہیں یہ جادو ہے, اس نے جادو کر دیا ہے, اس لیے ہم سب کو جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ اہل حق سے جب کوئی یعنی جواب نہیں بن پڑتا اہل باطل کی طرف سے, تو پھر اس طرح کے الزامات اور اس طرح کی جو چیزیں یعنی آتی ہیں, پھر طاقت کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ, ان کو اندر کیا جائے, ان کی کارروائی بند کی جائے. لیکن اسلام تو وہ پودا ہے جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا, جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا اور اتنا ہی پھیلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.